وہ ویران سڑک پر دلہن کے لباس میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اسے اپنا قرض اتارنے کے لیے بیچ دیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے بچائیں۔ وہ اس انجان شخص سے مدد مانگ رہی تھی جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی سے بھاگ رہی تھی تم؟ انجام جانتی ہو اس کا؟ اس آدمی کے قریب آنے پر وہ خوف زدہ ہوئی۔ نہیں میں۔ اس آدمی نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا۔ میران شاہ دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا، اب تمہیں بھاگنے کی سزا مل کر رہے گی۔ وشما کو گاڑی میں ڈالتے وہ اچانک اس پر حاوی ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ رہا سر، ایک آدمی جو گارڈ کے لباس میں ملبوس تھا دوسرے آدمی کو نیچے زمین کی طرف کھینچتے بولا، جانتے ہو نا مجھے دھوکہ دینے والے پسند نہیں۔ سامنے کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑے انسان جو بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا بولا، نہیں شاہ صاحب، میں آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کچھ پیسوں کا انتظام کر لیا تھا، لیکن کیا دمش، وہ رخ پلٹتے بولا۔ اس کے نین نقش تیکھے تھے، گرے آنکھوں میں سرد مہری تھی جو اس کی خاص پہچان تھی۔ دنیا کے لیے وہ بزنس مین میران شاہ تھا، لیکن انڈر ورلڈ کے لیے وہ خطرناک مافیا شاہ تھا۔ میری کم عقل بیوی نے وہ پیسے اپنی بیٹی کی فیس کے لیے خرچ کر دیے۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے دمش، مجھے میرے پیسے چاہئیں۔ اگر تم پیسے واپس نہیں کر سکتے تو لیے ہی کیوں؟ وہ بولتے چلتے ہوئے اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سرد ٹھہراؤ۔ یہی ٹھہراؤ دوسرے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا، جیسے ابھی دمش خوف سے کانپنے لگا تھا۔ شاہ صاحب مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ دمش گھٹنوں کے بل چلتے اس کے قریب آتے بولا، کیسے لوٹاؤ گے؟ کام تو تم کچھ کرتے نہیں ہو۔ تمہاری بیوی اور بیٹی کی نوکری کی وجہ سے تو تم ابھی تک زندہ پھر رہے ہو، پھر میرے 20 لاکھ کیسے لوٹاؤ گے؟ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ دمش کا دل خوف سے منہ کو آنے کو تھا۔ میں اپنی بیوی سے ہی لوں گا اور خود بھی کوئی کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہاتھ جوڑے التجا سے بولا، کب تک ملے گا کام تمہیں؟ اگر تب تک تم زندہ ہی نہ بچے تو؟ نہیں نہیں شاہ صاحب، مجھے مت ماریے گا، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ سر پہلے والا گارڈ اب ایک دوسرے آدمی کو پکڑے اندر لایا تھا۔ شاہ نے اسے دیکھتے صوفے کی سائڈ ٹیبل پر رکھی چھوٹی ٹیبل سے پسٹل اٹھائی اور اس کی طرف نشانہ لیتے گولی چلا دی۔ گولی سیدھا اس انسان کے ماتھے کے بیچ لگی تھی۔ گولی کی آواز سنتے دمش چیخ پڑا، یہ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم نے میرے پیسے 1 ہفتے کے اندر اندر واپس نہ کیے۔ لیکن شاہ صاحب 1 ہفتے کے اندر اندر کیسے؟ میں نہیں جانتا، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو یا خود کو بیچ دو، کچھ بھی کرو لیکن مجھے میرے پیسے چاہئیں۔ وہ اس کا منہ دبوچتے دھاڑتے ہوئے بولا، جی جی شاہ صاحب، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکا دیتے بولا، جی جی۔ دمش وہاں سے اپنی جان بچاتے الٹے پیر بھاگا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے دمش آپ کے پیسے لوٹا دے گا؟ وہ گارڈ چلتے اس کے قریب آتے بولا۔ اس کے انداز سے وہ میران کے کافی قریب معلوم ہوتا تھا۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، یہ بہت ٹیڑھی ہڈی ہے، اتنی آسانی سے کہاں سیدھی ہوگی؟ وہ صوفے سے اٹھتے بولا، ہماری بزنس ڈیل کا کیا ہوا تیمور؟ وہ اس کمرے سے نکلتے بولا۔ تیمور اس کا سیکریٹری بھی تھا اور مافیا کی دنیا میں لیفٹ ہینڈ بھی۔ تیمور اب اسے بزنس کے بارے میں بتانے لگا۔ وشما ابھی یونی سے آئی تھی۔ چادر اتارتے اپنی چارپائی پر رکھتے وہ دوپٹہ اوڑھتے کمرے سے باہر نکلی۔ وشما سفید رنگت، بھرے بھرے گال، براؤن آنکھوں والی لڑکی تھی۔ چوٹی میں بندھے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ وہ یونی کے آخری سیمسٹر میں تھی۔ امی امی، وہ آوازیں لگاتی چھوٹے سے کچن میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی سلطانہ بیگم اس کی ماں لکڑیاں جلائے چولہے پر توا رکھے ہوئے تھی۔ نام تو اس کا سلطانہ تھا، لیکن قسمت کنیزوں سے بھی بری نکلی تھی۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کی شادی دمش سے ہوئی تھی۔ پہلے کچھ سال وہ ٹھیک رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ نشے کی لت پر لگ گیا۔ پہلے نشہ، پھر وہ جوا کھیلنے لگا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس نے میران شاہ سے 10 لاکھ ادھار لیے تھے، وہ بھی انٹرسٹ کے ساتھ۔ اب وہ رقم ڈبل ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے ان کے گھر اکثر لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ سلطانہ بیگم ایک گھر میں کام کرتی تھی اور وشما بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ یونی کے بعد سیدھا اسکول ہی جاتی تھی۔ اسکول کی پرنسپل اچھی خاتون تھیں، اس لیے وشما کے سارے لیکچرز 1 بجے کے بعد تھے۔ اسکول سے فارغ ہوتے اور واپس آتے اسے 3 بج جاتے تھے۔ سلطانہ بیگم بھی 2:30 بجے گھر آ جاتی تھی اور پھر 3:30 بجے تک وہ واپس چلی جاتی تھی، پھر رات 8 بجے تک واپس لوٹتی تھی۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ سامنے تھوڑا سا برآمدہ تھا جس میں ایک چارپائی رکھی تھی اور برآمدے سے آگے تھوڑا سا صحن تھا۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، روٹیاں بس 2 منٹ میں پک جائیں گی۔ جی امی۔ وہ انہیں دیکھتی چلی گئی۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو اور وہ کوئی اچھی سی جاب کرے تاکہ اس کی ماں سکون سے بچی زندگی گزار سکے۔ کچھ دیر میں سلطانہ بیگم روٹیاں بنا کر لے آئیں۔
برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھتے وہ دونوں دال سے روٹی کھانے لگی۔ دمش کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، وہ جب آتا تھا وشما اسے کھانا گرم کر دیتی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں امی، سب ہیں میرے پاس اور پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے جی، یہ آخری سیمسٹر ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں گی، پھر ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلے دن وشما اسکول سے واپسی پر لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ سڑک کنارے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں کوئی بس سٹاپ نہیں تھا، اس لیے وہ دھوپ میں ہی کھڑی تھی۔ کراچی کی دھوپ کیسی ہوتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں۔ اسے کھڑے تقریباً 10 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اتنی سی دیر میں پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ سفید گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ پہلے جس بس میں جاتی تھی وہ گزر چکی تھی۔ اب جب تک دوسری بس نہ آ جاتی اسے وہیں کھڑے ہونا تھا۔ میڈم لفٹ چاہیے کیا؟ بائک پر بیٹھے ان دو لڑکوں میں سے پچھلا لڑکا بولا۔ وشما اگنور کرتے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سڑک کے دوسری طرف میران شاہ کی بلیک مرسڈیز کھڑی تھی۔ تیمور گلی کے اندر کسی گھر میں گیا تھا اور ادھار کے پیسے نکلوانے۔ ارے میڈم، اتنی جلدی آپ کو کوئی سواری نہیں ملنی، اس لیے ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو گھر بھی چھوڑ دیں گے اور ساتھ کچھ اچھا وقت بھی گزار لیں گے، اب پہلا لڑکا بولا۔ میران باہر نکلتے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وشما نے ان لڑکوں کو دیکھا اور اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ میران وہیں رک گیا۔ وہ دونوں بھی حیران ہوئے۔ وشما کے کندھے پر بیگ تھا، اس نے بیگ اتارتے باری باری دونوں لڑکوں کے منہ پر زوردار طریقے سے مارا۔ میران نے ایک آئی برو اچکائی۔ مارنے کے بعد وشما نے انگلی کے اشارے سے ان دونوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کرتے وہ اس قدر حسین اور رعب دار لگ رہی تھی کہ میران ستائش سے اسے دیکھتے گیا۔ وشما نے ایک نظر میران کو دیکھا اور پلٹتے دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ میران خود بھی پلٹتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں تیمور بھی واپس آ گیا۔ تیمور اگلی بس کب یہاں سے گزرے گی؟ میران باہر وشما کو دیکھتے بولا۔ پتہ نہیں سر۔ وہ اس کی بات سنتے حیران ہوا، پھر سیٹ بیلٹ لگاتے گاڑی آن کرنے لگا۔ ابھی تھوڑا صبر کرو۔ لیکن کیوں سر؟ بولتے ہی اس نے پلٹتے میران کو دیکھا جو باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے رخ پھیرتے باہر دیکھا، دوسری طرف صرف ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سر، اس لڑکی کو ٹھکوانا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کا جواب سنتے تیمور واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کے زمانے میں اس جیسی باوقار لڑکیاں کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ تیمور نے اسے بڑبڑاتے دیکھ رخ اس طرف موڑا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، بس مجھے یہ دیکھنا ہے یہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔ لیکن سر، 3:30 بجے ہماری میٹنگ ہے سنگم کے ساتھ۔ اس کی بات سنتے میران شاہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ چلو۔ اس کا حکم سنتے میران نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سنگم ایک مافیا تھا، اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یقیناً کارٹون بہت پسند تھے، اس لیے اس نے اپنا نک نیم سنگم رکھا تھا۔ سنگم ڈرگ سمگل کرتا تھا اور میران اسلحہ۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بس آئی اور وشما گھر پہنچی۔ جب تک وہ گھر آئی تب تک سلطانہ بیگم جا چکی تھیں۔ فریش ہونے کے بعد وہ کچن میں گئی۔ سلطانہ بیگم نے پہلے ہی کھانا بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے لیے سالن نکالتے باہر برآمدے میں بیٹھتے کھانے لگی، اتنے میں لائٹ بند ہو گئی۔ یک نہ شد دو شد، وہ پنکھے کو بند ہوتے دیکھ بولی، پھر سر جھٹکتے کھانا کھانے لگی۔ سر، آپ کو سنگم کیسا لگا؟ تیمور گاڑی روکتے بولا۔ ان کی میٹنگ ایک خفیہ مقام پر تھی، اب وہ دونوں واپس گھر آئے تھے۔ مطلب؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بولا۔ مطلب کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگا، وہ بھی باہر نکلتے بولا۔ مجھے بھی کافی عجیب لگا وہ۔ خیر، اب ہم ڈیل پارٹنرز ہیں، جلد جان جائیں گے اسے۔ وہ آگے بڑھتے بولا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ یقیناً ہمارا نقصان کروائے گا۔ اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو اپنی موت کو دعوت دے گا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ تیمور خاموش رہا۔ دیر کیوں ہو گئی آج تمہیں؟ سلطانہ بیگم چارپائی پر بیٹھے بولی۔ وشما نے انہیں پانی کا گلاس دیا۔ اسکول میں دیر ہو گئی تھی اور پھر میری بس چھوٹ گئی تھی۔ اچھا صحیح۔ اتنے میں دمش گھر میں داخل ہوا اور سیدھا وشما کی طرف بڑھا۔ آج پہلی ہے، چل تنخواہ دے مجھے۔ میران کے دیے وقت میں سے 2 دن گزر چکے تھے، 5 دن میں اسے 20 لاکھ کا انتظام کرنا تھا۔ ابا، ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ جھوٹ بولتی ہے تو چاہتی ہی نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اگر 5 دن میں اسے پیسے واپس نہ کیے تو میری جان لے لے گا۔ دمش یہ بات ادھار لینے سے پہلے سوچنی تھی۔ سلطانہ بیگم اٹھتے بولی۔ ہاں، دماغ خراب تھا میرا جو میں نے ادھار لے لیا، مگر اب واپس تو کرنا ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھتے بولا۔ یہی نقصان ہوتا ہے جوئے کا، نشے کا۔ سلطانہ بیگم ساتھ بیٹھتے بولی۔ لیکچر نہیں سننا مجھے، پیسے دو مجھے۔ تم بھی جانتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تھے وہ خرچ ہو چکے۔ تو کس نے کہا تھا کہ اس کی فیس بھرو؟ کیا کر لے گی پڑھ لکھ کر؟ دمش، وہ میری سلطانہ کی بیٹی ہے۔ میں جیسے بھی کر کے اپنی زندگی گزار لی، لیکن میں نہیں چاہتی میری بیٹی میری جیسی غریبی دیکھے۔ اتنے میں وشما باہر آئی، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔
ابا میرے پاس بس اتنے ہی تھے، یہ تو 10,000 ہیں، مجھے 20 لاکھ دینے ہیں اسے۔ دمش پیسے گننے کے بعد بولا، ابھی آپ اسے یہ تو دو نا تاکہ اسے یقین آئے کہ ہم پیسے لوٹا دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میری نوکری لگ جائے گی تو پھر ہم اس کا سارا قرض اتار دیں گے۔ وشما ٹھیک کہہ رہی ہے دمش، ٹھیک ہے دیکھتا ہوں۔ وہ پیسے جیب میں رکھتے بولا، یہ تو صرف 10,000 ہیں۔ میران بولا، جانتا ہوں شاہ صاحب، ابھی میرے پاس اتنے ہی تھے، میری بیٹی نے کہا کہ اتنے دے دو تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں پیسے نہیں لوٹاؤں گا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب نوکری لگے گی تو وہ سارے پیسے چکا دے گی۔ میران صوفے پر بیٹھا تھا، دمش اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا، صوفے کے ساتھ تیمور کھڑا تھا۔ اور جب تک تیری بیٹی کی نوکری نہیں لگے گی تو پیسے واپس نہیں کرے گا، تیمور بولا۔ جہاں بات عورت ذات کی آتی وہاں میران شاہ خاموش ہو جاتا تھا۔ نہیں نہیں، میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا۔ آتے ہوئے میری ایک دکان پر بات ہوئی ہے، وہ مجھے نوکری دے رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے 15,000 تنخواہ دے گا، پھر میری بیٹی بھی نوکری کرے گی تو میں سارا قرض چکا دوں گا۔ مطلب کہ تمہارا قرضہ تمہاری بیوی بیٹی چکائے گی؟ میران بولا، جی۔ اس نے بولا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ٹائم بتا دو، کتنے عرصے میں؟ جلد ہی، وہ تیزی سے بولا۔ تو تم اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ جاؤ، جب تک پیسے پورے ہوں گے وہ یہیں رہے گی، تیمور بولا۔ میران نے چہرہ موڑتے سے گھورا، یہاں؟ ہاں یہاں۔ وہ میران کی گھوری کو اگنور کیے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اسے سزا ملنے والی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اسے بچانا بھی تو تھا۔ تم یہ سمجھ لو کہ جب تک تمہاری بیٹی یہاں آئے گی تمہارا سارا قرض ختم ہو جائے گا، تیمور۔ میران شدید ضبط کرتے بولا، ٹھیک ہے شاہ صاحب، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسے یہیں رکھ لو، بے شک میں پیسوں کے بدلے پیسے ہی لیتا ہوں، بیٹیاں نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ دمش کا منہ اترا، اب جاؤ یہاں سے، جا کر کام کرو اور میرے پیسے لوٹاؤ۔ جی شاہ صاحب، دمش بولتے چلا گیا۔ اس کے جاتے میران اٹھا اور پلٹتے زوردار مکہ تیمور کے پیٹ میں مارا۔ میران شاہ کب سے عورتوں کو خریدنے لگ گیا؟ وہ اسے گھورتے سرد لہجے میں بولا، میری بات تو سنیں سر، میں نے یہ سب اس لڑکی کو بچانے کے لیے کیا۔ مطلب کہ دمش آپ کے پیسے لوٹانے کے لیے اپنے ہی جیسے ایک بڈھے کو اپنی بیٹی وشما بیچ رہا ہے، اور وہ بڈھا ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ دمش کیا کرتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، وہ بول کر جانے لگا۔ کل جو لڑکی ہمیں سڑک پر ملی تھی وہ ہے دمش کی سوتیلی بیٹی وشما۔ اس کی بات سنتے وہ جھٹکے سے پلٹا، جی سر، اس لیے میں نے یہ سب کیا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ کب بیچ رہا ہے وہ اسے؟ آج دن کے 4 بجے، تب اس کی بیوی سلطانہ گھر نہیں ہوتی۔ میران کچھ بولے بغیر پلٹا، وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تو پھر وہ کیوں اس کے معاملے میں پڑے؟ 3 ہو چکے تھے۔ میران اپنے آفس میں بیٹھا تھا، لیکن دھیان بار بار اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا جس کا نام وشما دمش تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں اس دنیا سے بیزار لگی تھی، پھر ان لڑکوں کو مارتے دیکھ وہ اسے بہادر اور باوقار لڑکی لگی تھی، لیکن آج اس خوبصورت باوقار لڑکی کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ بالآخر وہ فائل بند کر کے اٹھا، چیئر کے پیچھے سے کوٹ اتارتے پہنتے وہ باہر نکلا۔ تیمور بھی اسے دیکھتے اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ کہاں جانا ہے سر؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے بولا، دمش کے گھر۔ اس کی بات سنتے تیمور حیران ہوا، مطلب اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھا، سر یہاں سے دمش کے گھر کا راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میران بولتے باہر دیکھنے لگا۔ تیمور نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی، وہ ویران سڑک پر دلہن کے لباس میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اسے اپنا قرض اتارنے کے لیے بیچ دیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نکلی تھی، اس لیے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ رکی، وشما کے قدم تھمے۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے بتائیں۔ اسے لفٹ مانگتی تھی، اس کا دماغ ابھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میران باہر نکلا، اسے دلہن کا لباس بہت جچ رہا تھا۔ وہ اس انجان شخص سے مدد مانگ رہی تھی جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی سے بھاگ رہی تھی تم؟ انجام جانتی ہو اس کا؟ اس آدمی کے قریب آنے پر وہ خوف زدہ ہوئی۔ نہیں۔ اس آدمی نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے کھینچا۔ وشما اس کے چھونے پر ہوش میں آئی، دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میران شاہ دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا، اب تمہیں بھاگنے کی سزا مل کر رہے گی۔ وشما کو گاڑی میں ڈالتے وہ اچانک اس پر حاوی ہوتا بولا، تم تو کل والے ہی آدمی ہو نا؟ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ دوسری طرف شیشے کے ساتھ لگتے بولی۔ تیمور چہرے پر الجھن لیے میران کو دیکھ رہا تھا۔ میران نے اپنا چہرہ تھوڑا مزید اس کے قریب کیا۔ وشما نے اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے زور سے کھینچا، تم نے مجھے خریدا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے خریدنے کی؟ بال کھینچنے کی وجہ سے میران کر رہا۔ تیمور نے اپنی ہنسی روکی۔ اس لڑکی کو مدد کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود ہی ایک خودکش بم تھی۔ وہ گاڑی ریورس کرنے لگا، بال چھوڑو میرے، وہ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے بولا۔ وہ تو اسے تھوڑا تنگ کرنا چاہ رہا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، لیکن اس کی سوچ غلط نکلی،
کیوں چھوڑوں؟ اور عورتوں کو خریدنے کا مال سمجھ رکھا ہے؟ وہ مزید زور سے بال کھینچتے بولی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ گاڑی چل رہی ہے۔ وہ اس کے بال چھوڑتے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سچ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اوئے گاڑی روکو، وہ بولتے تیمور کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ میران نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ چپ، ایک جگہ ٹک کر بیٹھو۔ وشما کی نظر اس کے بالوں پر پڑی۔ اس کے جیل سے سیٹ بال اب بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وشما نے اپنے پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مارا۔ کیوں بیٹھوں؟ اگر ابھی تم دونوں نے مجھے جانے نہ دیا تو وہ حال کروں گی دونوں کا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ اس کے پاؤں مارنے پر میران نے ضبط سے لب بھیمپے۔ مردوں کی لڑائی میں مکے اور لاتیں ہوتی تھی، لیکن وہ پہلی دفعہ ایک عورت کا سامنا کر رہا تھا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ عورتوں کی لڑائی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تیمور میران کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنسی روک نہ پایا۔ وشما ہلکی سی ہنسی کی آواز سنتے تیمور کی طرف متوجہ ہوئی۔ گاڑی روکو، وہ اس کے بازو کو پکڑتے زور زور سے ہلاتے چیخی۔ وہ لوگ مین روڈ پر تھے۔ تیمور گاڑی کا کنٹرول کھونے لگا۔ سر بچائیں مجھے، وہ میران سے بولا۔ خود بھگتو، مجھ پر ہنس رہے تھے نا؟ وشما نے ایک ہاتھ اس کے بازو اور دوسرا اس کے سر کے بال کھینچے۔ آہ، وہ بے ساختہ چیخا۔ میران، سر بچائیں ورنہ گاڑی کہیں ٹھک جائے گی، وہ چیختے بولا۔ وشما چھوڑو اسے، وہ اسے کندھے سے پکڑتے بولا، لیکن اس نے تیمور کے بازو پر ناخن گاڑے۔ آہ، وہ پھر چیخا۔ گاڑی اب ادھر ادھر ڈول رہی تھی۔ میران نے لب بھانپے، اسے کندھوں سے تھامتے زور سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ آہ، ایک دفعہ پھر تیمور کی چیخ گونجی۔ اس کے بازوؤں سے خون رسنے لگا۔ وہ وائٹ شرٹ پر مہندی رنگ کی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے بازو اس نے کونیوں تک موڑ رکھے تھے۔ بیٹھو ادھر، وہ غصے سے بولا۔ وشما اسے غصے میں دیکھتے چپ ہوئی، وہ بھی ایک لمحے کے لیے۔ کیوں بیٹھوں؟ میرے باپ کی گاڑی نہیں ہے یہ، وہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آواز نہ آئے تمہاری، وہ پسٹل نکالتے اس پر تانتے بولا۔ وشما چپ ہوئی۔ تیمور نے شکر کیا کہ اب بالآخر وہ آرام سے بیٹھے گی، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم مجھے اس پسٹل سے ڈراؤ گے؟ وہ پسٹل کو ہاتھ مارتے بولی۔ میران اس کے نہ ڈرنے پر حیران ہوا۔ حیران تو تیمور بھی تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑو ابھی کے ابھی، وہ اس کے کندھے پر لگاتار مکے مارتے بولی۔ وشما، اب اگر تم اپنی جگہ سے ہلی تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے بولا۔ سلطانہ کے نام پر وہ چپ ہوئی۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، وہ اسے دیکھتے غصے سے بولی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وعدہ رہا۔ تیمور نے گاڑی گیٹ کے اندر لائی۔ میران کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، اسی کا فائدہ اس نے اٹھایا تھا۔ میں تم پر کیسے یقین کروں؟ جیسے تم نے اپنے سوتیلے باپ پر کیا، لیکن میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اتنے میں تیمور نے گاڑی روکی۔ میرا مقصد تمہیں بچانا تھا، میں نے تمہیں نہیں خریدا بلکہ کسی اور نے خریدا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ عورتیں کھلونا نہیں ہوتیں۔ اس کی بات سنتے وہ قدرے مطمئن ہوئی تھی، لیکن وہ اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور نے اپنے بال سیٹ کیے، پھر بولا، سر اپنے بال سیٹ کر لیجئے۔ میران نے اس کی بات سنتے چونکتے سامنے دیکھا۔ وہ گھر دیکھتے چونکا۔ تیمور، یہاں کیوں آئے ہو؟ وشما میڈم کو گھر ہی لانا تھا نا، وہ معصوم بنتے بولا۔ لیکن یہاں نہیں۔ اب میں نانو کو کیا جواب دوں گا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ تیمور کا گلا دبا دے۔ نانو، وہ بڑبڑائی، مجھے یہی رہنا ہے تمہاری نانو کے پاس، وہ تم سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں۔ وشما کی بات سنتے میران نے اسے دیکھا۔ اچھا تو پھر کیا کہنا ہے نانو کو؟ تم کون ہو، میری کیا لگتی ہو اور یہاں کیوں ہو؟ سیدھی طرح بتا دو انہیں کہ تم نے مجھے بچایا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، انہیں نہیں پتہ کہ ان کا نواسہ کیا کرتا ہے۔ وہ ماتھا رگڑتے بڑبڑایا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، تیمور بولا۔ بکو، وہ غصے سے اسے گھورتے بولا۔ تیمور بے خوف تھا، جانتا تھا کہ ابھی وہ نانو کے ایریے میں کھڑا ہے اور یہاں میران اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وشما تو پہلے ہی دلہن کے لباس میں ہے، آپ بھی بلیک 3 پیس سوٹ میں ہیں، تو سیدھا جا کر کہہ دیں کہ کورٹ میرج کی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اس کے علاوہ کیا ایکسپلینیشن دیں گے آپ؟ کیا یہ کہیں گے کہ لڑکی کو شادی سے بھگا کر لایا ہوں، یا پھر یہ کہیں گے کہ کڈنیپ کیا ہے اسے؟ تیمور کی بات سنتے وہ خاموش ہو گیا۔ میران کا ارادہ وشما کو اپنے دوسرے گھر رکھنے کا تھا، جہاں وہ اپنی ساری مافیا ڈیلنگز کرتا تھا، لیکن تیمور اسے یہاں لے آیا تھا جہاں وہ میران شاہ بن کر رہتا تھا، اپنی نانوں کے ساتھ۔ اب کچھ تو بتانا پڑے گا انہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی سے کروا رہے تھے اور تم نے مجھے بچایا ہے۔ وشما بولی۔ یہ ٹھیک رہے گا، میران بولا۔ چلیں پھر چلتے ہیں، نانو لاؤنج میں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، تیمور بولا۔ وہ تینوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ لاؤنج میں ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی کو دلہن کے لباس میں ملبوس آتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ السلام علیکم نانو، میران اور تیمور ایک ساتھ بولے۔ وشما تھوڑی سی پزل ہوئی۔
ہائے ماشاءاللہ اتنی پیاری دلہن ہے یہ، وشما کی طرف بڑھتے بولی۔ نانو میری بات سنے تو چپ کر، مجھے میری بہو سے ملنے دے۔ بہو؟ میران بڑبڑایا۔ تیمور نے مسکراہٹ دبائی۔ نانو واری جائے، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے یہ، مجھے پتہ تھا، مجھے لگا ہی تھا کہ یہ لڑکا کسی کو پسند کرتا ہے۔ وہ وشما کو گلے لگاتے بولی۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لیے آگے بڑھی۔ نانو یار میری بات تو سنے، میران بولا۔ چل ہٹ، بیوی کو بیاہ لایا اور اس بوڑھی نانو کو بتایا بھی نہیں، اب بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ وشما کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے بولی۔ میران نے تیمور کو گھورا۔ اسے ساری سچویشن میں وہ انجوائے کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ پیار سے اسے دیکھتے بولی۔ وشما دمش۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا کرتی ہو؟ میں ماسٹرز کے آخری سال میں ہوں۔ اچھی بات ہے، تم آگے بھی پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ نانو یار یہ میری بیوی نہیں ہے، میران تنگ پڑتے بولا۔ نانو نے حیرت سے دیکھا۔ جی نانو، وشما میری دوست ہے، اس کے گھر والے اس کی زبردستی شادی کروا رہے تھے تو ہم نے اسے بچایا۔ وشما نے اسے دوست کہنے پر گھورا۔ مجھے لگا تم اس سے نکاح کر کے لائے ہو۔ ارے نانو جان، آپ کی غیر موجودگی میں نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے، اس لیے میران نے کہا میں نکاح نانو کی موجودگی میں ہی کروں گا۔ تیمور نانو کے پاس جاتے صوفے کے ہتھے پر بیٹھتے بولا۔ میران اس کے بولنے پر شوق ہوا، اور اس لیے ہم وشما کو یہاں لے آئے ہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو مولوی صاحب کو بلا لیں اور نکاح پڑھوا دیں گے۔ یہ کیا کہا؟ دیکھو میران، میں جانتا ہوں تم شرمیلے لڑکے ہو، اس لیے میں نے بات کر لی، اور میں وشما کا ولی بنوں گا اور نانو تمہاری۔ وہ اٹھتے میران کے پاس آتے اس کے کندھے پر بازو رکھتے بولا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ نانو وشما سے کچھ پوچھنے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری بیوی کا سوچ، وہ کتنی خوش لگ رہی تھی، ذرا دیکھو انہیں، کیا تم ان کی خوشی کے لیے نکاح بھی نہیں کر سکتے؟ اس گھر سے باہر میران تیمور کا باس تھا، اس گھر میں وہ دونوں دوست تھے۔ نکاح کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تیمور، تو مطلب تمہیں نانو کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں؟ ذرا ایک نظر دیکھو تو انہیں، لیکن کوئی نہیں، تمہیں کون سا وہ عزیز ہیں جو تم ان کی خوشی مقدم رکھو؟ بکواس بند کرو تیمور، تم بھی جانتے ہو نانو میرے لیے کتنی اہم ہے، یہ تو تمہارے انکار سے ہی پتہ چل گیا۔ لیکن وشما، میں اس سے بات کر لوں گا، تم نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ میران نے گہری سانس لی۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے دیکھ تیمور اب نانو کی طرف بڑھا۔ نانو نکاح خواہ آنے ہی والا ہوگا، آپ وشما کو اندر لے جائیں اور وہ جو خاندانی زیورات وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہنائیں۔ اس کی بات سنتے نانو وشما کو اندر لے کر چلی گئیں۔ وشما کو پریشان دیکھتے تیمور مسکرایا۔ آپ میرے ساتھ باہر چلیں گے کیا؟ میران تیمور کو دیکھتے دانت پیستے بولا۔ نہیں میران، تم جا کر نکاح خواہ کو لے کر آؤ، میں دلہن کا بھائی ہوں، مجھے کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ وہ بول کر چلا گیا۔ جانتا تھا کہ ابھی اگر وہ گھر سے باہر گیا تو اس کی موت پکی میران کے ہاتھوں۔ نانو کے باہر جاتے تیمور اندر آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وشما بھاری زیورات پہنے مکمل تیار کھڑی تھی۔ یہاں بیٹھو وشما، وہ اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھاتے بولا۔ یہ سب کرنے سے پہلے میں تمہاری ماں سلطانہ بیگم سے اجازت لی ہے، تم ان سے بات کر لو۔ وہ فون نکالتے نمبر ملانے لگا۔ ہیلو امی، کیسی ہو وشما؟ ٹھیک تو ہو؟ میران وہاں پہنچ گیا تھا؟ امی آپ جانتی ہیں، ہاں مجھے کل ہی تیمور نے سب بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ تمہیں بچائے گا۔ یہ نکاح ضروری ہے، اگر تم نکاح کے لیے ہاں کر دو گی تو مجھے بے فکری ہوگی کہ تم اپنے شوہر کے گھر ہو۔ لیکن امی میں اسے نہیں جانتی، حالات کا یہی تقاضا ہے وشما، ورنہ تمہارا بے رحم باپ دوبارہ ایسی حرکت کر دے گا، تب تمہیں کون بچائے گا؟ لیکن وشما اگر تمہیں میران کے ساتھ نہیں رہنا تو مت رہنا، حالات نارمل ہوں گے تو تم واپس آ جانا، ہم طلاق لے لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی تمہاری حفاظت کے لیے یہ نکاح ہی آخری راستہ ہے۔ اوکے امی، لیکن اگر مجھے میران کے ساتھ نہ رہنا ہوا تو تم بے شک واپس آ جانا، تمہاری ماں کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ سلطانہ بیگم اس کی بات کاٹتے بولی۔ اوکے امی، لیکن نکاح کے وقت آپ کار پر رہیں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد نانو واپس آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک بند جوڑا تھا۔ تیمور ابھی بھی وہی تھا۔ یہ لو وشما بیٹی۔ یہ کیا ہے نانو؟ وشما سے پہلے تیمور بولا۔ اس کے نکاح کا جوڑا، میں نے میران کی دلہن کے لیے سب کچھ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ لیکن نانو، اس نے پہنا تو ہوا ہے دلہن کا لباس، لیکن وہ کسی اور کے نام کا تھا، اور یہ جوڑا میران کے نام کا ہے۔ چلو جلدی سے یہ پہن کر آؤ۔ وہ اسے ڈبہ پکڑاتے بولی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ واہ، اب کپڑوں پر بھی نام، تیمور دل میں بولا۔ کچھ دیر بعد وشما باہر آئی۔ یہ جوڑا پہلے والے سے زیادہ کامدار تھا، اس کے ساتھ ہیوی گولڈ جیولری پہنے اب وہ مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ اب کمرے میں نانو کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو وشما کو تیار کرنے آئی تھی۔ نانو نے تیمور کو میران کے پاس بھیجا تھا شیروانی دے کر
تیمور کے ساتھ ساتھ میران بھی حیران تھا۔ چلو یہاں بیٹھو، یہ تمہارا میک اپ کرتی ہے؟ جی نانو، وہ آگے بڑھتی بولی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے کمینے، میران اسے کشن مارتے بولا۔ حالانکہ اس کا دل اسے گولی مارنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس گھر میں پستول نہیں نکال سکتا تھا۔ پھر تو تجھے مجھے شکریہ کہنا چاہیے، آخر میری وجہ سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، وہ کشن کیچ کرتے بولا۔ تم میرا کام جانتے ہو تیمور، اس سب میں وشما کو خطرہ ہوگا، وہ صوفے پر بیٹھتے بولا۔ اب تک تم نانو کی حفاظت کر رہے تھے، اب وشما کی بھی کرنا، اور دوسری بات وشما ڈرتی نہیں ہے کسی سے، تیمور اس کے ساتھ بیٹھتے اسے تسلی دیتے بولا۔ اور وشما کیا وہ راضی ہے؟ ہاں وہ راضی ہے، اس کی ماں بھی، میری بات ہو چکی ہے ان دونوں سے۔ مطلب تم نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی ساری، وہ اس کی گردن میں بازو دیتے بولا۔ اوئے میران چھوڑ، کیوں اپنی شادی کے دن میرا قتل کرنا چاہتا ہے؟ نانو کو پتہ چلا تو بہت ڈانٹیں گی، نانو کے ذکر پر اس نے تیمور کو چھوڑا۔ جم تھوڑا جایا کرو، وہ اپنی گردن سہلاتے بولا۔ مکہ کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ مجھ سے بعد میں لڑنا، پہلے جا کر تیار ہو، 10 منٹ تک نکاح ہے تمہارا، وہ بھی تمہاری مہربانی کی وجہ سے، تو پھر شکریہ ادا کرو میرا، منہ نہ توڑ دوں تمہارا۔ بس بس اب تیار ہو، وہ جلدی سے بولا۔ اس کا کیا بھروسہ، کیا پتہ وہ سچ میں منہ توڑ دیتا۔ اگلے کچھ وقت میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ سلطانہ بیگم نے فون کال کے ذریعے شرکت کی تھی۔ میران سنہری شیروانی جس پر سرخ رنگ سے کام ہوا تھا پہنے صوفے پر بیٹھا تھا، وشما اس کے برابر میں سرخ رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس تھی۔ نکاح کے بعد وشما کو میران کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ میران کا کمرہ دیکھتے حیران ہوئی، اس کمرے میں ہر چیز بلیک اور براؤن رنگ کی تھی، یہاں تک کہ بیڈ کا کلر بھی بلیک تھا۔ اتنے ڈارک کلر، وہ بے ساختہ بولی۔ ہاں میران کو نہ جانے کیوں یہ رنگ بہت پسند ہے، نانو اسے تھامتے بیڈ پر بٹھاتے بولی۔ لیکن مجھے نہیں پسند، تو پھر بدلوا لینا۔ میں، وہ نانو کی بات سنتے حیران ہوئی۔ ہاں اب تم بیوی ہو اس کی، اس کمرے پر پورا پورا حق ہے تمہارا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ نانو اب اس کے پاس بیٹھے اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتانے لگی۔ میران کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، تب میران 16 سال کا تھا۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد وہ میرے پاس آ گیا، کچھ عرصہ میرے پاس رہا، پھر واپس اس گھر میں آ گیا تاکہ اپنے باپ کے بزنس کو سنبھال سکے۔ بزنس کب تک مینیجر کے حوالے کیا جا سکتا تھا؟ میران کے بزنس سنبھالنے کے کچھ دن بعد اس مینیجر کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تیمور اسی کا بیٹا ہے۔ پھر کچھ دن بعد تیمور کی ساری فیملی فوت ہو گئی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ گھر میں حادثاتی طور پر آگ لگی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا قتل ہوا۔ اس دن کے بعد سے تیمور ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ یہ والا سارا فلور میران کا ہے، میں اور تیمور نیچے رہتے ہیں۔ ماں کو تیمور کے لیے افسوس ہوا تھا۔ چلو ابھی تم ریسٹ کرو، میں چلتی ہوں۔ نانو کے جانے کے بعد وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ کافی کھلا تھا، ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا اور اس کے آگے ہی ایک دروازہ تھا، اس دروازے کے ساتھ بھی ایک دروازہ تھا۔ ایک تو واش روم کا دروازہ ہوا، دوسرا کس چیز کا ہے؟ وہ بڑبڑائی، پھر کچھ سوچتے اٹھی اور اس کمرے کی طرف بڑھی۔ اوہ یہ اسٹڈی روم ہے، وہ دروازہ کھولے اندر دیکھتے بولی۔ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے پلٹتے دیکھا، میران کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ اسے اسٹڈی کے سامنے کھڑے دیکھ بولا۔ یہی کہ یہ کمرہ کس چیز کا ہے؟ اچھا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے بولا۔ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ خوش فہمی پالتے بولا۔ اگر انتظار کر رہی ہوتی تو میں وہاں ہوتی بیڈ پر، یہاں نہیں، اور رہی بات چینج کرنے کی تو میں ابھی وہی کرنے لگی ہوں، وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے بولی۔ میران کی ساری خوش فہمی اڑان چھو گئی۔ زبان چلا لو بس، وہ بڑبڑایا۔ ہاتھ بھی اچھے چلتے ہیں، وشما اس کی بات سنتے بولی۔ وہ اب جیولری اتارنے لگی تھی۔ کانوں کا علاج کراؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ کیوں؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے بولی۔ بہت تیز ہے یہ، کہیں مجھے کاٹنے ہی نہ پڑ جائیں، وہ اسے دیکھتے بولا۔ پھر تو آپ کو اپنی سانسیں چیک کروانی چاہیے، وہ اپنے ہاتھ پہلوؤں پر رکھتے اسے گھورتے بولی۔ میران اس لڑکی کی ہمت پر حیران تھا جس کی اس کے سامنے اتنی زبان چل رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں واقف تھا مجھ سے، وہ دل میں بولا۔ میران سارے جھٹکتے واش روم کی طرف بڑھا، وشما بھی اپنا کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا، وشما بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ میران کو دیکھتے بولی۔ مجھے کیا پتا، تمہارے کپڑے ہیں تم ہی جانو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے بال سیٹ کرنے لگا۔ ابھی مجھے چینج کرنا ہے، اور مجھے کڈنیپ کرتے وقت اگر تم نے بتایا ہوتا تو میں اپنے کپڑے لے آتی، وہ آخر میں طنز کرتے بولی۔ میں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا یا تم شادی سے بھاگی تھی؟ وہ بیڈ کے قریب آتے بولا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ مجھے گاڑی میں ڈالو اور یہاں لاؤ؟ وہ بیڈ سے کھڑے ہوتے بولی۔ اسے کڈنیپ کرنا کہتے ہیں، وہ اسے دوبارہ کمر سے پکڑتے گھومتے بولا۔ بالکل اس طرح جیسے اس دن کیا تھا، جی ہاں، اور اسے مذمت کرنا کہتے ہیں۔ وہ دوبارہ اس کے بال دونوں ہاتھوں سے پکڑتے بولی۔ بال چھوڑو، پہلے مجھے چھوڑو۔ میران نے اسے ایک پل کو دیکھا، پھر آرام سے سیدھا کیا۔ وشما نے بھی اس کے بال چھوڑ دیے۔ میران دوبارہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے بال سیٹ کرنے لگا۔ بال تو ایسے سیٹ کر رہا تھا جیسے کہیں باہر جانا ہو۔ سنو، کہیں باہر جا رہے ہو؟ ہاں۔
کہاں؟ وہ ماتھے پر بال ڈالتے بولی۔ اپنی گرل فرینڈ کے پاس وہ برش رکھتے ایک نظر اپنے بال دیکھتے پلٹا۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ وشما اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ بولو تم نہیں جاؤ گے؟ کیوں؟ وہ ایک آئی برو اچکاتے بولا۔ میری مرضی، میں جاؤں گا۔ وہ بولتے آگے بڑھنے لگا۔ وشما نے بے ساختہ اس کے بال پکڑے۔ میران نے ضبط سے آنکھیں مینچیں۔ اب تو نہیں جا سکو گے؟ وہ اس کے بال مزید خراب کرتے بولی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے وشما؟ وہ آنکھیں کھولتے بولا۔ ابھی تو فی الحال یہ بھاری جوڑا مجھے چینج کرنا ہے تاکہ میں سو سکوں۔ تو اسی میں سو جاؤ یار۔ ایک کام کرتے ہیں، آپ یہ جوڑا پہنیں، میں آپ کا یہ سوٹ پہن لیتی ہوں۔ وہ تیوری چڑھاتے بولی۔ اس بکواس کا مطلب کہ اگر تم اس بھاری کامدار جوڑے میں سو سکے تو پھر میں بھی سو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کبرڈ سے نکال لو جو پہننا ہے، اب راستے سے ہٹو۔ میں کہہ چکی ہوں تم کہیں نہیں جاؤ گے، کسی سے ملنے نہیں جاؤ گے۔ وہ انگلی اٹھاتے بولی۔ اور میں تمہاری کیوں مانوں؟ کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ پھر تو تمہیں میری ماننی چاہیے۔ شوہر کا کام ہوتا ہے بیوی کی ماننا۔ بیوی صرف حکم دیتی ہے، اور اگر میں تمہارے بقول تمہارا حکم نہ مانوں تو… وہ مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ تو پھر بیوی یہ کرتی ہے؟ وہ اس کے پاؤں پر پاؤں مارتے بولی۔ گاڑی میں دائیں پاؤں پر لگی تھی اور ابھی بھی اسی پاؤں پر لگی تھی۔ بیویاں شوہر کو مار نہیں سکتیں۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے بولا۔ مار سکتی ہے اس صورت میں جب وہ گناہ کی بات کر رہا ہو، اور ابھی تم وہی کر رہے ہو۔ میران اس کی بات سنتے حیران ہوا۔ تو کیا وہ اس نکاح کو قبول بھی کر چکی تھی؟ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے اور میں نیچے کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے تحمل سے بولا۔ مجھے یقین نہیں، اس لیے ابھی تم یہیں رہو، میں چینج کر لوں، پھر ایک ساتھ نیچے جائیں گے، اوکے؟ وہ اس کے علاوہ کیا ہی کہہ سکتا تھا؟ الٹی بات کر کے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی، اب انجام تو بھگتنا ہی تھا۔ وشما کبڈ کھولے ڈریسز دیکھ رہی تھی، لیکن وہ سب مردانہ تھے۔ میران یہ سب نہیں پہنتی میں۔ وہ کبڈ کے پٹ کو زور سے بند کرتی بولی۔ مطلب کہ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ میران تو پہلے ہی حیران ہوا اس کے منہ سے اپنا نام سنتے، پھر سر جھٹکتے بولا۔ تو میڈم، ایک مرد کے کمرے میں مردانہ کپڑے ہی ہوں گے نا؟ اب میں تمہارے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں بازار سے؟ رات کے 9 بجنے والے ہیں وشما، ابھی کون سا بازار کھلا ہوگا؟ بہانے ہیں بس، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ کراچی کے بازار اتنی جلدی بند نہیں ہوتے۔ تو مطلب اب مجھے ابھی کپڑے منگوانے ہیں؟ وہ دل میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ بولتے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ وشما تیزی سے آگے بڑھی اور پیچھے سے شرٹ کے کالر کو پکڑتے بولی۔ کدھر جا رہے ہو؟ مجھے اس انجان جگہ چھوڑ کر؟ میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وشما یار، تمہارے لیے کپڑے لینے جا رہا ہوں۔ وہ پلٹتے بولا۔ وشما نے ایک نظر اسے دیکھتے اس کا کالر چھوڑا۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ اگر یہاں اس کمرے میں رہوں گا تو کپڑے کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہنا ہوگا۔ وہ منہ بناتے زور دیتے بولی۔ میران نے ایک اکتائی نظر اس پر ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وشما نے دوبارہ پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک منٹ، کہیں تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ اس کمرے میں کوئی بھوت ہوگا؟ وہ اسے کمرے میں نظر دوڑاتے دیکھ بولا۔ ہے نا، میرے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ وشما خود کو سنبھالتے اس کی طرف اشارہ کرتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں 2 سنگل صوفے رکھے تھے، سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی، صوفوں کے تھوڑا سائڈ پر پیچھے کھڑکی تھی۔ میران نے سر نفی میں لاتے تیمور کو کال کی۔ تیمور نیچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا نانو کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ میران کی کال آتے دیکھ کر وہ جلدی سے نوالا چباتے فون کال سنتے بولا۔ ہیلو میران، ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئے کھانے کے لیے؟ وشما کو چینج کرنا ہے اور زنانہ کپڑے نہیں ہیں، تو اب میں کپڑے خرید کر لاؤں؟ جی ہاں، چلو اب جاؤ، 15 منٹ میں کپڑے لے کر پہنچو۔ بیوی تمہاری ہے، تم جاؤ۔ اور اس سب کے پیچھے کون ہے؟ اچھا جاتا ہوں، وہ منہ بناتے بولا۔ کیا کہہ رہا تھا میران؟ اسے فون رکھتے دیکھ نانو بولی۔ کہہ رہا تھا بھابھی کے لیے کپڑے لاؤ، وہ بھی ابھی جا کے۔ اوہو، میرا بھی دھیان نہیں گیا اس طرف، تم جلدی سے کپڑے لے آؤ، میں کھانا کمرے میں ہی بھجوا دیتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے نانو، میں کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ اگلے کچھ لمحات میں میران کے کمرے میں کھانا پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تیمور کچھ دیر بعد کپڑے لے آیا۔ تم چینج کرو، تب تک میں نانو کو شب بخیر کہہ کر آتا ہوں، وہ بول کر جانے لگا۔ وشما اسے روکنے لگی، پھر مزید اسے تنگ نہ کرنے کا سوچتے وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اگلے دن تیمور نے دمش کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ اس کی بیٹی میران کے پاس ہے اور اب اسے ادھار کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیمور، ایسا کیوں کیا تم نے؟ میران اب اس کے سامنے کھڑا اس کی کلاس لے رہا تھا۔ ظاہر ہے اب وہ رشتے میں سسر لگتا ہے۔ اب اسے پیسے واپس لیتے تم اچھے لگتے کیا؟ اس کی بات سنتے میران نے گہرا سانس لیا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے بعد تیمور نے وشما کو پک کیا اور اسے گھر چھوڑتے خود آفس چلا گیا۔ میران اور وشما اتنی بات نہیں کرتے تھے جتنا لڑتے تھے۔ ابھی بھی میران آفس میں بیٹھا کر بات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وشما نے کمرے سے نکالا تھا۔ دونوں کی پھر کسی بات پر لڑائی ہوئی تھی اور میران نے تنگ آتے اسے کمرے سے باہر کیا۔
वशमा चंद पल इस बंद दरवाजे को देखती रही, फिर गुस्से से वो इधर उधर देखने लगी। कुछ फासले पर एक छोटी सी टेबल पर एक वास रखा था। वशमा ने इस वास से नकली फूलों को निकालते उठाया। वो वास इसके बाजू जितना था। मिरान, दरवाज़ा खोलो, वो पहले आराम से बोली। अंदर सोफे पर बैठे मिरान ने आवाज़ को अनसुना किया और दोबारा लैपटॉप पर काम करने लगा। मैं 3 तक गिनूंगी मिरान, मेरी तरफ से बेशक 100 तक गिनो, वो बड़बड़ाया। 1 2 3। वो 3 तक गिने। वास को पूरी कुव्वत से दरवाजे पर मारने लगी। इतनी ज़ोरदार आवाज़ पर इमरान ने माथा रगड़ते आंखें मीची। ये लड़की कत्ल हो जाएगी मेरे हाथों, वो बड़बड़ाते बोला। इसे दरवाजे के सामने देख वशमा ने अपना हाथ रोके और फिर मुस्कुराई। इमरान ने ज़ब्त करते से देखा। पीछे शौहर साहब। इमरान ने खामोशी से इसे रास्ता दिया। कमरे में आते वशमा ने इसे वास पकड़ाया। वो पहले अपना बैग उठाते फिर अपना लैपटॉप उठाते दरवाजे की तरफ बढ़ी। मिरान वो वास वापस रख आया था। इसे ये चीज़ें उठाए वो हैरान हुआ। दरवाजे के करीब पहुंचते वो दोबारा रुकी और पलटी। मिरान अभी भी दरवाजे में ही खड़ा था। बेड की साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। अब दरवाज़ा बंद करो, वो बोल कर चली गई। वो यकीनन इस फ्लोर पर बने लाउंज में गई थी पढ़ने के लिए। जल्दी ही इसके पेपर होने वाले थे। क्या है ये? क्या है वो लड़की? मेरान बड़बड़ाया। इसकी शादी को तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला था। 3 दिन से यूनिवर्सिटी भी जा रही थी। अब इसकी मेरान के साथ बहस बहुत कम होती थी। सारा ध्यान इसका पढ़ाई की तरफ हो गया था। अब तुम दोनों को हनीमून प्लान करना चाहिए, नाश्ते की टेबल पर नानो बोली। अभी तो नहीं नानो, अगले महीने मेरे पेपर्स हैं, इसके बाद सोचेंगे, वशमा बोली। वो यूनी जाने के लिए तैयार थी। इसके साथ मेरान बैठा था और इसके साथ तैमूर। वो दोनों भी ऑफिस के लिए तैयार थे। चलो ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेशक कोई टीचर रख लेना इस किताब का। जी नानो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं, सब क्लियर है। बस अल्लाह करे पेपर्स अच्छे हो जाएं, इंशाअल्लाह। नानो बोली। तुमने नानो को फ़ौरन क्यों इनकार किया? मैं खुद भी मना कर सकता था बाद में। वो दोनों एक साथ बाहर जा रहे थे। तुम क्या कहते इन्हें? क्या ये कहते कि नानो हम दोनों अभी तक स्टेबल नहीं हुए, या ये कहते कि हम अभी तक एक दूसरे को कबूल नहीं कर पाए? इसकी बात सुनते मेहरान खामोश हुआ। मामूल की तरह आज भी तैमूर इसे घर ले जा रहा था, लेकिन वो कुछ संजीदा नज़र आ रहा था। पहले वो मेहरान के हवाले से कोई ना कोई बात करता था, लेकिन आज वो चुप था। आज चुप क्यों हो? वैसे ही आप बताओ, कब हैं पेपर्स, और किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत तो नहीं? पेपर्स होने में 25 दिन हैं अभी, और मुझे किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत नहीं, ठीक? तैमूर ने बैक व्यू मिरर में देखते बोलते स्पीड तेज़ की। क्या बात है तैमूर? वो बोले बगैर फ़ोन निकालते कॉल मिलाने लगा। सर, हमारी गाड़ी को फॉलो किया जा रहा है, मुझे बैकअप की ज़रूरत है। वो अभी ड्यूटी पर था, इसलिए मेरान को सर बुलाते बोला। इसकी बात सुनते वशमा ने पीछे देखा। गाड़ी के पीछे काफ़ी गाड़ियाँ थी। वो समझ ना पाए कि कौन फॉलो कर रहा है। तैमूर ने फ़ोन रखते स्पीड मज़ीद तेज़ की। पीछे आती ब्लैक कलर की गाड़ी की भी स्पीड तेज़ हुई। क्या ये ब्लैक वाली हमें फ़ॉलो कर रहे हैं? जी, अभी हमारे पीछे आती सारी ब्लैक गाड़ियाँ हमें फ़ॉलो कर रही हैं। इसकी बात सुनते वशमा ने गाड़ी गिनी। वो तादाद में 5 थी। तैमूर ने तेज़ी से गाड़ी मोड़ी। वो पांचों गाड़ियाँ भी मुड़ी। अब वो एक मसरूफ़ रोड पर आ चुका था। कुछ देर में इसके आसपास मज़ीद ब्लैक कलर की गाड़ियाँ आ गईं। क्या ये भी उन लोगों की गाड़ियाँ हैं? वो बाहर देखते बोली, नहीं, ये हमारी गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी इनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गई। मेरान और तैमूर ने एक दूसरे की तरफ देखा। तैमूर ने शीशे बिल्कुल नीचे किए। मेरान छलांग मारते इसकी गाड़ी में आ गया। इसे देखते वशमा ने मुंह पर हाथ रखा। तुम अब जाओ आगे, मैं देखता हूँ, मेरान बोला। ओके सर, तैमूर ने बोलते अपनी तरफ से दूसरी गाड़ी में छलांग लगाई। इस वक्त गाड़ी मेरान ने संभाल ली। वशमा दंग सी ये देख रही थी। ये क्या था? ये माफियाज की दुनिया है वशमा मैडम, यहाँ ये सब आम है। लेकिन तुम तो ऑफिस थे, फिर यहाँ क्यों आए हो? बीवी को बचाने शौहर ही आएगा ना मैडम। इसने बोलते गाड़ी की स्पीड तेज़ की। वो दोनों 2 घंटे बाद बाहिफाजत घर पहुँच चुके थे। ये सब बिल्कुल एक एडवेंचर की तरह था। मेरान इसकी बात सुनते मुस्कुराया। सुनो, नानो को मत बताना इस बारे में, ठीक है? तुम अंदर नहीं चलोगे? नहीं, मुझे अभी मज़ीद कुछ करना है, बोलते इसके गिरे आंखों में सर्द तासुरात उभरे। ओके। वशमा गाड़ी से उतरते अंदर बढ़ गई। कौन था इस सब के पीछे? मेहरान अपने दूसरे घर आया, जो इसका खुफिया मुकाम भी था। सिंगम। दमश ने वशमा का सौदा सिंगम से किया था, और अब वो ये जान गया है कि वशमा आपके पास है। ठीक है, इसे पैगाम भिजवा दो, वशमा अब मेरी बीवी है। अब अगर उसने इस तरह की हरकत की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जी सर। मेरा रात को वापस लौटा था।
وشما ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کوئی کریم لگا رہی تھی جب میران اندر داخل ہوا۔ وشما کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا؟ وہ اسے شیشے سے دیکھتے بولی۔ وہ میران کے کندھوں تک آتی تھی۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ تمہیں لڑنے کا شوق تو پہلے ہی ہے، کیوں نہ تمہیں پراپر طریقے سے فائٹ سکھائی جائے۔ لیکن اب تم مافیا کی بیوی ہو تو اتنا تو آنا چاہیے تمہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تمہیں ہی ماروں گی میں۔ وہ کچھ پل سوچنے کے بعد بولی، دیکھیں گے۔ وشما پیپر دے کر جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ یونی سے باہر نکلی تھی لیکن تیمور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑی رہی، پھر واپس اندر جانے کے لیے پلٹی۔ اس لمحے اسے کسی نے کھینچتے گاڑی میں ڈالا۔ اس کے کچھ لمحے بعد تیمور وہاں آیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے انتظار کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، آپ جس لڑکی کو لینے آتے ہیں اسے کچھ دیر پہلے کچھ لوگ کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں۔ ایک لڑکا اس کے پاس آتے بولا۔ تیمور جب بھی وہاں آتا تھا وہ لڑکا وہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے پہچان گیا تھا۔ کون لوگ؟ پتہ نہیں، میں اس وقت گیٹ سے نکل رہا تھا اس لیے دیکھ نہیں پایا۔ بہت شکریہ، وہ بولتے دوبارہ گاڑی میں بیٹھا۔ وہ میران کو کال ملانے لگا۔ میران، وشما کڈنیپ ہو گئی۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف ہلچل مچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں روڈ پر 10-12 بلیک گاڑیاں تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سب سے آگے بلیک مرسڈیز تھی جو کہ میران کی تھی، اس سے پیچھے تیمور کی تھی، باقی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ کچھ دیر بعد وشما کو ایک کرسی پر لا بٹھایا گیا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی لیکن بے سود۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے سامنے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ تم جانتی ہو تمہیں خریدنے والا میں تھا، وہ میران شاہ نہیں، وہ سگار کا کش لیتے بولا۔ وشما نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ پورے کمرے میں 6 گارڈ تھے۔ جس صوفے پر سنگم بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ وشما نے ٹانگ مارتے وہ ٹیبل گرائی۔ سنگم حیران ہوا۔ اس کے ساتھ وہ کھڑے سب سے پہلے اپنے پیچھے گارڈز کو مارتے سنگم کی طرف بڑھی۔ تو وہ کمینہ ہے، میں کافی عرصے سے تجھ سے ملنا چاہتی تھی، وہ اسے کالر سے پکڑتے اٹھاتے اسے منہ پر مکہ مارتے بولی۔ سنگم ابھی تک حیرت میں تھا۔ وشما اب مہارت سے ان گارڈ سے لڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 6 کے 6 گارڈز کو مار گرا چکی تھی۔ واہ واہ، انٹرسٹنگ، وہ بولا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا کر سکتی ہو، مافیا کی بیوی کو اتنا تو آنا چاہیے۔ اس نے بولتے سنگم پر وار کیا لیکن وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے مکہ روکتے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک گولی اس کی کمر پر چلی، پھر ایک ساتھ 2-3 گولیاں چلی۔ وہ نیچے گر پڑا۔ پیچھے میران کھڑا تھا۔ باقی گارڈز کو گرے دیکھ کر وہ فخریہ مسکرایا۔ یہ ہوئی نا بات میری شیرنی، وہ اسے گلے لگاتے بولا۔ وشما ہنسی۔ ویسے یہ سنگم تھا؟ وہ اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ہاں، کس اینگل سے یہ سنگم تھا؟ وہ اسے دیکھتے اچنبھے سے بولی۔ میران بے ساختہ ہنس پڑا۔ شیر کو شیرنی مل گئی تھی اور نقلی سنگم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔